ریکارڈنگ میں نے اسٹارٹ کی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا لاسٹ میں ہم نے سنگل جین ایکسپریشن کی بات کی تھی کہ کیسے ایک سنگل جین جو ہے وہ اپنے جا کو ایکسپریس کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ہم جا کے کو ڈومیننس کا جو سیکنڈ فیکٹر تھا ہمارا وہ جا کے ہم پڑھیں گے کہ کیسے جین ایکسپریشن میں جو ہے ڈفرینٹ چیزیں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو اس میں سیکنڈ ون آ جاتا ہے کو ڈومیننس. ٹھیک ہے, کوڈومیننس کیا ہے؟ جو الٹرنیٹو فارم آف جین ہے, ایلیل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ فالو نہیں کرتا کس چیز کو؟ جو سمپل ڈومیننٹ ریسیسو پیٹرن کریگر مینڈل نے یوز کیا تھا اس چیک باکس پہ. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جو ہے جو جینز ہوتے ہیں یا ایلیلز ہوتے ہیں اس سمپل ڈومیننٹ ریسیسو پیٹرن کو فالو نہیں کرتا جو کہ ڈسکرائب کیا تھا گریگر مینڈل نے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ سم آر کوڈومیننٹ. سم آر کوڈومیننٹ مطلب یہ ہے کہ جو فینوٹائپ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دے پروڈیوس از اے کمپرومائز بٹوین ٹو جینس. ٹھیک ہے, مطلب یہ کوڈومیننٹ مین جو دونوں جینس ایک پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہے, دوسرا اس کی طرف سے آ رہا ہے, یا کروموسومز پہ دو جینس پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کروموسوم پہ جو کہ ایک پیرنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اس میں دو جینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ دونوں جین ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, لائک ایک دوسرے پہ جو ہے نا جا کے ڈومینیٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو دس از بیسیکلی کو ڈومیننٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دا ایلیلز فار ہیومن بلڈ ٹائپ اے اینڈ بی آر equally expressive. ٹھیک ہے, اگر ہم ایلیلز دیکھیں فار ہیومن بلڈ گروپ ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی, اس کے لیے جو الٹرنیٹو جین رسپانسبل ہوتا ہے یا ایلیل رسپانسبل ہوتا ہے, تو وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کو ڈومیننٹ کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, a heterozygous person who inherits an allele for type A and one for blood type E has equal proportions of A antigen and B antigen in his or her blood. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ انہیرٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا چیز ایلیل اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کر رہا ہے بلڈ ٹائپ اے اینڈ بلڈ ٹائپ ای کے لیے, تو اس بندے میں جو ہے نا دونوں کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں, یا اے ٹائپ اے بلڈ گروپ کا بھی اینڈ ٹائپ ای بلڈ گروپ کا. بٹ سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے اے بلڈ گروپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اے بی گروپ. ٹھیک ہے, تو وہ یہی سین ہوتا ہے کو ڈومیننس والا, دیٹ اس میں جو ہے نا جو دونوں ایلیلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ کمپرومائز کے ساتھ جا کے وہ فینوٹائپ پروڈیوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس انڈیویجول میں جس میں وہ مٹیریل یا وہ ایلیل جا کے انہیرٹ ہوا ہو. If your blood type is AB, you illustrate this principle of genetic codominance. If آپ کا بلڈ گروپ ٹائپ اے بی ہے تو دیٹس مین آپ میں پرنسپل آف جینیٹکس یا جینس جو ایکسپریس ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بیسیکلی کوڈومیننس والا ہے. ٹھیک ہے, فار یور بلڈ گروپ. ٹھیک ہے, another type of codominance occurs when one of the two heterozygous allele is stronger than the other but fails to mask all of the other effect. اچھا, ایک اور کوڈومیننس اس طرح ہے, ٹائپ آف کوڈومیننس جس میں کیا ہوتا ہے جو ٹو ہیٹروزائگس ایلیز جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگر تو ہوتے ہیں, بٹ دے کین but they fail to mask. To mask means to control the effect of others gene. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس طرح بلڈ کی ہوتی ہے جو کہ ہمارے اس فارم میں ہوتی ہے, ریسیسو فارم میں ہوتی ہے لیکن ویک فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ایلیل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس سکل سیل اینیمیا ہے. ٹھیک ہے, جو سکل سیل ٹریٹ ہے, ٹریٹ کسے کہتے ہیں؟ کریکٹرسٹک is a noteworthy example of this incomplete dominance. ٹھیک ہے, مطلب اس میں جو ہے نا جو
ایلیلز ہوتے ہیں ہیٹروزائگس ایلیلز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگر تو ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے ایلیل کی جو انفلوئنس ہوتا ہے جو افیکٹ ہوتا ہے اسے جا کے کنٹرول نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پاتے تو اس کی افیکٹ جا کے ان کی اوپر آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے سیکل سیل ٹریٹ جو ہے انہوں نے ایک بیسٹ نوٹ ورتھی ایگزامپل لیا ہوا ہے اس ڈومیننس کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے اباؤٹ 8% آف افریقن امریکنس اینڈ ریلیٹیولی فیو وائٹس اور ایشین امریکن آر heterozygous for this attribute carrying a recessive sickle cell allele، ٹھیک ہے۔ اب تک کہتے ہیں تقریباً دنیا میں 8% جو افریقن امریکنز ہے یا یونائٹیڈ اسٹیٹ کی نے یہ ایگزامپل لی ہوئی ہے دیٹ 8% آف افریقن امریکنز ہے اینڈ ریلیٹیولی فیو وائٹس اور ایشینس، ان میں جو ہے نا یہ ایٹریبیوٹ یا یہ کریکٹرسٹک ہیٹروزائگس کنڈیشن میں پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جو کہ کیری کرتے ہیں ریسیسو سکل سیل ایلیل کو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم جیسے ہی نارمل ہیومن بینگز میں بھی جو ہے نا یہ چیز پریزنٹ ہے بٹ دے آر پریزنٹ ان ریسیسو فارم، ٹھیک ہے۔ ڈومیننس اینڈ ریسیسو کا تو میں نے کل سمجھایا تھا نا، ٹھیک ہے، تو وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ریسیسو وہ چیز وہ ایلیل یا جین ہوتی ہے جو کہ جو ڈومیننٹ جین ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ ڈیو ٹو ڈومیننس ایلیل یہ اپنا افیکٹ شو نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ڈومیننٹ ایلیل نے اس کے سارے افیکٹس کو ماسک کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے سارے ایفرٹس کو جو ہے جا کے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ The presence of this one sickle cell gene causes some of the person's red blood cells to assume an unusual crescent or sickle shape، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا جب یہ سیکل سیل جین جو ہے کسی کے بلڈ میں یا کسی کے باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ جا کے کریسنٹ یا سکل شیپ میں بن جاتی ہے، جو مون نہیں ہوتا 4-5 ڈیز کا جس شیپ میں ہوتی ہے وہ بالکل کریسنٹ اور سکل شیپ کی ہوتی ہے، تو اس انسان کی بلڈ سیل بھی جو ہے نا بالکل اسی طرح بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکل سیلز کین بی اے پرابلم بیکاز دے ٹینڈ ٹو بی کلسٹرڈ ٹوگیدر۔ اچھا سکل سیلز کی وجہ سے کیوں پرابلم بنتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کلسٹر فارم میں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ڈسٹریبیوٹنگ لیس آکسیجن ہے وہ جو ہے نا ایک پرابلم یہ بنے گی کہ جو سرکولیشن کی وجہ سے آکسیجن وہ ہو رہا ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس میں کافی پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے نا وہ تو لائک دے آر ناٹ ان دا کلسٹر فارم، ٹھیک ہے، ٹوگیدر لائک اس سے جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچتا آپ کی باڈی کے آرگنس کو یا ڈفرینٹ سسٹمز جو ہے۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب سکل سیل ہو تو اس کی وجہ سے جو آکسیجن ہے وہ کلسٹر فارم میں رہتے ہیں اور جو کلسٹر فارم ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آکسیجن جو ہے ڈسٹریبیوٹنگ لیس آکسیجن تھرو آؤٹ دا سرکولیٹری سسٹم اور اس کی وجہ سے آپ کے ڈفرینٹ باڈی آرگنس کو صحیح طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، لنگس فیلئر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یٹ اور سمٹمس آف سرکولیٹری ڈسٹریس اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے سمٹمس آف سرکولیٹری پرابلم سچ ایز پینفل swelling of the joints and fatigue اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں are rarely expressed by these sickle cell carriers unless they experience oxygen deprivation۔ جب آکسیجن ڈپرائیویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو یوزلی یہ سمپٹمس اس کے ساتھ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ سرکولیٹری پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پینفل پینفل سویلنگ ہوتی ہے جوائنٹس کی اور تھکاوٹ کافی زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے، بٹ یہ کب ہوتا ہے جب آکسیجن ڈپرائیویشن ہوتی ہے۔ ایز دے مائٹ after physical exertion at high altitude or while under anesthesia۔ اچھا یہ آکسیجن ڈپرائیویشن کی جو پرابلم ہے یہ جب فزیکل ایکزرشن جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں
ہائکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ پرابلم آ سکتی ہے، اور اینستھیزیا وغیرہ کے دوران بھی جو ہے یہ پرابلم آ سکتی ہے. The consequences are much more severe for those individuals who inherit two recessive sickle cell genes. اگر ایک جین جو ہے وہ ریسیسو ہو ٹو ورڈ سکل سیل اینڈ دوسرا نہ ہو تو پھر اتنے چانسز نہیں بنتے، 50-50 ہو سکتے ہیں. بٹ اگر دونوں ریسیسو جینز جو ہے دے آر ریسپانسبل فار سکل سیل انیمیا، تو اس میں جو ہے نا پھر چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دے ول ڈیولپ اے سیویئر بلڈ ڈس آرڈر، جس سے ہم جب دو ریسیسو جین ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، دے ول ڈیولپ اے سیویئر بلڈ ڈس آرڈر جسے ہم سکل سیل انیمیا کہتے ہیں. دیٹ کازز ماسیو سکلنگ آف ریڈ بلڈ سیل. ماسیو سکلنگ آف ریڈ بلڈ سیل مین وہی سکل شیپ میں ریڈ بلڈ سیل ہو جاتے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگی، ان ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن آف آکسیجن آل دا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مینی ہو سفر فرام دس پینفل ڈیزیز ڈائی فرام ہارٹ اور کڈنی فیلئر اور ریسپائریٹری ڈیزیز ڈیورنگ چائلڈ ہوڈ. مطلب چائلڈ ہوڈ بچپن میں ہی جو ہے نا جا کے ان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی ہے یہاں تک دیٹ کو ڈومیننس ہم کسے کہتے ہیں؟ Yes, sir. سب کو سب کو سمجھ آئی ہے؟ ریسپانس دیا کریں، Yes, مجھے sir. بھی مجھے بھی نیند Yes, مجھے sir. بھی مجھے بھی نیند آئی ہے، سو گیا ہوں گا اگر آپ لوگ ریسپانس نہیں دے رہے ہیں. اچھا، سیکس لنک انہیریٹنس. اب یہ تھرڈ فیکٹر ہے جو کہ جینس ایکسپریشن میتھڈ کا، جینس کیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس یہ تھرڈ ٹاپک ہے، سیکس لنک انہیریٹنس. سم ٹریٹس آر کالڈ sex linked characteristic because they are determined by genes located on the sex chromosome. کچھ کریکٹرسٹک ہیومن بینگ کی اس طرح ہوتی ہے جسے ہم سیکس لنک کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جینس یہ بیسیکلی ڈٹرمائن کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے وہ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سیکس کروموسومس کے اوپر. سیکس کروموسوم جو 23rd پیئر آف کروموسوم ہے اسے ہم سیکس کروموسوم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو جینس پریزنٹ ہوتی ہے جب وہ ہیومن بینگ کی کوئی کریکٹرسٹک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا ڈٹرمائن کر رہا ہوتا ہے تو اسے پھر ہم کہتے ہیں سیکس لنک کریکٹرسٹک. ان فیکٹ اچھا، in fact the vast majority of these sex linked attributes یا characteristic are produced by recessive genes. اچھا، اس میں جو vast majority of the sex linked attributes are characteristic ہے وہ کیا کرتے ہیں، they are produced by recessive genes جو کہ only found ہوتے ہیں X chromosome پہ، ٹھیک ہے. یہ sex linked attributes جو ہے جو recessive genes present ہوتے ہیں اونلی ایکس کروموسوم، مطلب فیمیل میں اب ڈبل ایکس ہے تو ان کی دونوں ایکس کروموسوم پہ جو ہے نا یہ ریسیسو جینز پریزنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کہ رسپانسبل ہوں گے سیکس کریکٹرسٹک کے. بٹ میل بیچارے میں جو ہے نا وہ ایکس وائی ہے تو وہاں پہ صرف ایک ایکس پہ جو ہے نا یہ چیز پریزنٹ ہوگی، اور اس لیے کہتے ہیں کہ میل جو ہے وہ زیادہ جینیٹک یا کروموسومل بیماریوں کی طرف پرون ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. کیونکہ فیمیل میں جو ہے نا اگر ایک ایکس جو ہے وہ نارمل ہو اینڈ دوسری ایکس میں ریسیسو جین میں کوئی بیماری وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ دوسرا ایکس جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر لے گا اور وہ بیماری رک جائے گی. بٹ اس میل میں جو ہے نا ایک ایکس اور اس ایک ایکس میں جو ہے نا ریسیسو جین میں جا کے بیماری آ جاتی ہے تو وائی تو کچھ کر سکتا نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ جو ہے نا پھر جا کے اس میں وہ بیماری جا کے 100% کنفرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، who do you suppose is more likely to inherit these recessive X linked traits؟ ظاہر بات ہے فیمیل میں جو ہے نا ایکس ایکس ہوتا ہے تو اگر ایک کریکٹرسٹک اس کی ریسیسو جین پیرنٹس کی طرف سے آ بھی جاتی ہے اور دوسرا کریکٹرسٹک اس کا جو ہے وہ نارمل ہو ڈومیننٹ ہو تو وہ ریسیسو والی کریکٹرسٹک
کی جو افیکٹ ہے اسے وہ ڈومیننٹ والا ماسک کر سکتا ہے. بٹ اگر ہم اس میں دیکھیں میل کا دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا ایکس وائی ہے تو صرف ایک ایکس ہے. اگر ریسیسو جین اس کی طرف آ بھی جاتا ہے میل میں تو وائی جو ہے کچھ کر سکتا نہیں ہے. تو boys are more likely to inherit these recessive X-linked traits as compared to female. ٹھیک ہے. The answer is male, a point we can easily illustrate with a common sex linked characteristic. اچھا انہوں نے بیسیکلی اس ایگزامپل کے ساتھ کلر بلائنڈنس والی ایگزامپل لی ہوئی ہے جس میں بندہ ریڈ اور گرین کلر میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اچھا اب کیا کہتے ہیں some people cannot distinguish red from green, an ability caused by a recessive gene that appears only on X chromosome. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بندہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے بٹوین ریڈ اینڈ گرین. ٹھیک ہے. اب یہ ایبلٹی کیا یہ انیبلٹی کیسے کاز ہوتی ہے؟ یہ ریسیسو جین کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. اور یہ ریسیسو جین پریزنٹ ہوتا ہے کس چیز پہ؟ یہ ایکس کروموسوم پہ پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Now recall that a normal XY male has only one X chromosome, the one he inherited from his mother. ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے دیٹ اگر ہم میل کو دیکھیں تو میل میں ایکس وائی گیمیٹس ہیں. ٹھیک ہے. کروموسومز ہیں. اس میں ون ایکس کروموسوم ہے جو کہ اس میل نے اپنی مدر سے انہیریٹ کیا ہوتا ہے. If this X chromosome carries a recessive gene for color blindness, the male will be colorblind. اگر یہ ایک X chromosome ریسیو کرتا ہے کیری کرتا ہے ریسیسو جین کو جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے کلر بلائنڈ کے لیے تو 100% وہ میل جو ہے کلر بلائنڈ ہوگا. وائی؟ ریزن کیا ہے؟ بیکاز دیر از نو کرسپونڈنگ جین آن ہز وائی chromosome that might counteract the effect of this colorblind allele. کیونکہ اس کی جو کرسپونڈنگ جین ہے وائی کروموسوم اس کے جو وائی کروموسوم ہے اس پہ اس طرح کوئی کرسپونڈنگ جین ہے ہی نہیں جو کہ کانٹریکٹ کرے کس چیز کو؟ افیکٹ آف دا کلر بلائنڈ ایلیل کو. ٹھیک ہے. اگر ہم فیمیل کو دیکھیں جینیٹک فیمیل ہو انہیرنٹ just one gene for color blindness will not be color blind. کیوں؟ For the color normal gene on her second X chromosome. مطلب دو ایکسز ہے فیمیل میں. ایک میں جو ہے نا کلر نارمل جین ہے دوسرے میں کلر بلائنڈ جین ہے ریسیسو. ٹھیک ہے. تو یہ کلر نارمل جین کیا ہوگا؟ یہ سیکنڈ ایکس کروموسوم جو کہ کلر بلائنڈ کے ساتھ ہے اسے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس وجہ سے اس کے افیکٹ جا کے شو نہیں ہوں گے. سو a female cannot be color blind unless both of her X chromosome receive یا contain a یا carries a recessive gene for color blind. تو فیمیل تب تک کلر بلائنڈ نہیں ہو سکتی جب تک وہ دونوں ریسیسو جینز کو جا کے کیری نہ کرے یا انہیریٹ نہ کرے اپنے پیرنٹس سے فار کلر blindness. ٹھیک ہے. Immediately we have reasons to suspect that more males than females will be color blind. Indeed, roughly 8 white males in 100 cannot distinguish red from green, whereas only 1 in 144 white females are red or green color blind. ٹھیک ہے. اگر ریسرچ بیس بات دیکھیں تو انہوں نے کیا سسپیکٹ کیا ہوا ہے دیٹ مور میلز دین فیمیلز ول بی کلر بلائنڈ. ٹھیک ہے. اینڈ یہ ریزنز آپ لوگوں کو پتہ ہے. اینڈ indeed roughly 8 white males in 100 is actually suffering from color blind disorder where 1 in 144 white females are red green color blind. ٹھیک ہے. تو یہ کافی is a huge difference between male and female gender for color blindness. There are more than 100 sex-linked characteristics other than color blindness, and many of them are disabling. Disabling mean اس کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے بیڈ پہ بھی پڑ سکتا ہے. لائک
انسان کو کام کاج سے جو ہے نا بالکل روک دیتی ہے۔ اس میں ہیموفیلیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی ریشو میل میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے کہ میل میں صرف اونلی ون کروموسومز ہوتا ہے، ایکس ون اونلی ون ایکس کروموسوم ہوتا ہے، اینڈ فیمیل میں ٹو ہوتے ہیں۔ ٹو کائنڈ آف مسکولر ڈسٹرافیز، مسکولر ڈسٹرافی ہو گئی ہے، جنریشن ڈی جنریشن آف دا آپٹک نرو آپ کی آئی سائٹ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، اینڈ سرٹن فارم آف ڈیفنس اینڈ نائٹ بلائنڈنس، یہ بھی جو ہے نا سیکس لنک جو انہیریٹنس ہے، کریکٹر ٹریٹ انہیریٹنس، اس کی وجہ سے پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہے، بیکاز دیز ڈس آرڈر آر ڈیٹرمنڈ بائی ریسیسو جینس آن ایکس کروموسوم۔ یہ ڈس آرڈرس کیا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں بائی ریسیسو جین جو کہ ایکس کروموسوم پر پریزنٹ ہوتا ہے۔ میل آر مچ مور لائکلی دین فیمیلز ٹو سفر دیر ہارمفل ایفیکٹس، ٹھیک ہے، میل جو ہے بیچارے زیادہ سفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز۔ یہ ایک وہ ہے جو کہ کلر بلائنڈ کے لیے بیسیکلی یہ پیونٹ اسکوئر چارٹ بنا ہوا ہے، آپ لوگ پھر خود اسی دیکھیں، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ والا فادر ہے ایکس وائی، ٹھیک ہے، وائی پہ دیکھیے زیرو ہے، کوئی نو کلر بلائنڈ جین اینڈ آن وائی کروموسوم، ٹھیک ہے، کیونکہ ریسیسو جین سیکس لنک ریسیسو جین اونلی پریزنٹ ہوتے ہیں ایکس کروموسوم پہ، اور یہاں پہ مدر کا جو دیکھیں، مدر کا جو ہے نا نارمل جین ہے، اینڈ سیکنڈ ون از کلر بلائنڈ جین، ٹھیک ہے۔ تو اگر وائی کو ہم ایکس بی کے ساتھ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، نارمل ویژن سن ہوگا، نارمل ویژن، ٹھیک ہے۔ اگر وائی کو ہم ایکس بی کے ساتھ کریں گے تو کلر بلائنڈ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وائی کے ساتھ کوئی جین ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے ایلیل کو جا کے انفلوئنس کرے۔ اگر ایکس بی کو ایکس بی کے ساتھ ہم کراس کر لیتے ہیں تو نارمل ویژن ہوگی، اگر ایکس بی کو ہم ایکس بی کے ساتھ کریں گے تو کلر بلائنڈ ہوگا، یا کیریئر، سوری، اس میں جو ہے نا لائک وہ بھی ہو سکتا ہے، کیپٹل بی جو ہے نا نارمل ویژن کو وہ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، اینڈ اسمال بی جو ہے وہ کلر بلائنڈ کو۔ تو اگر ایکس بی کو ہم اسمال بی کے ساتھ، کیپٹل بی کو ہم اسمال بی کے ساتھ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا، جینوٹائپ جو ہے وہ کیریئر ڈاٹر ہوگا، مطلب نارمل ویژن ہوگا، بٹ کیریز دا کلر بلائنڈ جین، ٹھیک ہے۔ نارمل ویژن تو ہوگی بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جین میں جو کیریئر ہوگا وہ کیا ہوگا، کلر بلائنڈ کے لیے بھی جو ہے نا پریزنٹ ہوگی، مطلب اس کے بعد جو جنریشن آئے گی تو یہ جین ان میں پاس ہو کے یہ بیماری لائک اس کی پاسبلٹی بن سکتی ہے اس میں ان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کچھ لسٹ ہے، یہ ایگزامپل آف ڈومیننٹ اینڈ ریسیسو ٹریٹس ان ہیومن ہیریڈیٹی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینٹ ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں اینڈ ریسیسو ٹریٹس ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں پریزنٹ ہوتی ہے، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ بلڈ ٹائپس ہے، سکل سیل انیمیا اگر ہم ریسیسو میں دیکھیں تو سسٹک فائبروسس، سکل سیل انیمیا، یہ سارے جو ہے یہ آپ کے ریسیسو ٹریٹس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بیماری ہے، اگر انہیرنٹ کیا ہو انسان نے، ہنٹنگٹن ڈیزیز، تو ویری ڈیڈلی ڈیزیز ہے جو کہ انسان کے یا بچوں کے باڈی میں جو ہے نا فرام دا اسٹارٹ آف برتھ بیسیکلی پریزنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، پولیجینک انہیریٹنس، یہ جین ایکسپریشن میں لاسٹ ون ہے، پولیجینک ایکسپریشن، پولیجینک انہیریٹنس آف جین ایکسپریشن۔ ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ سنگل جین کی وجہ سے کیسے، سنگل پیئر آف ایلیلز کی وجہ سے جو ہے نا کیسے فینوٹائپس ایکسپریس ہوتے ہیں، بٹ ناؤ ان پولیجینک ٹریٹس ہم یہ پڑھیں گے دیٹ most important human characteristics are influenced by many pairs of alleles، ٹھیک ہے، جب ملٹیپل پیئرز آف ایلیز کی وجہ سے ہیومن کریکٹرسٹک انفلوئنس ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو اسے ہم پھر پولیجینک انہیریٹنس کہتے ہیں یا پولیجینک ٹریٹس۔ پولیجینک ٹریٹس کیا ہے، کریکٹرسٹک that is influenced by the action of many genes rather than a single gene، ٹھیک ہے۔ پولیجینک ٹریٹس ہم اسے کہتے ہیں جب by the action of many genes rather than a single gene ایک کریکٹرسٹک یا ہیومن کریکٹرسٹک انفلوئنس ہو رہے ہوں، فار ایگزامپل
ہائٹ ہے، جب انسان کی ہائٹ بڑھ رہی ہو تو ظاہر بات ہے انسان کی ویٹ میں بھی چینج آ رہا ہوتا ہے، جب انسان کی ویٹ میں چینج آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کی انٹیلیجنس میں بھی چینج آ رہی ہوتی ہے، اسکن کلر میں بھی چینج آ رہی ہوتی ہے، انسان کی جو ٹیمپیرمنٹ ہے اینسسیبلٹی سسپٹیبلٹی جو ڈفرینٹ ڈس آرڈرس ہے وہ بھی اس کے ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، یہاں پہ ملٹیپل ایلیز ملٹیپل پیئرز آف ایلیز ایٹ دا سیم ٹائم کام کر رہی ہے اپنا. ایز the نمبر آف genes that contribute to a particular characteristic increase, the number of possible genotype and phenotype quickly increase. اچھا، اب اگر نمبر آف جینس جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پارٹیکولر کریکٹرسٹک کے لیے وہ انکریز ہو جاتے ہیں نمبر میں، تو جو نمبر آف پاسبل جینوٹائپس اینڈ فینوٹائپس ہے وہ بھی ساتھ میں کوئکلی انکریز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا، دا آبزرویبل ٹریٹ فار پولوجینکس آر ناٹ ایدر آر پاسبلٹیز، ٹھیک ہے؟ ناٹ ایدر اور پاسبلٹی کی وجہ سے کیا ہوگا، لائک اسے جو ہے نا جس طرح ہم نے کلر بلائنڈ اور اس کی ایگزامپل کی ہے آئی کلر کی، ٹھیک ہے؟ تو سیم یہاں پہ بھی سچویشن ہوگی لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی برعکس چینج ہے. انسٹیڈ دا آبزرویبل ٹریٹ فالو اے پیٹرن آف کنٹینیو ویریشن، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو آبزرویبل ٹریٹ ہوگا وہ کیا فالو کرے گا، ایک پیٹرن فالو کرے گا جس میں کنٹینیوس ویریشن کنٹینیوس چینجز ہو رہی ہوتی ہے، with few people having the traits at the extremes and most people having the traits in the middle of this distribution. اب کچھ لوگوں میں جو ہے یہ traits جو ہے کافی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں یہ observable traits، and کچھ لوگوں میں جو ہے نا یہ ٹریڈ جو ہے ان دا middle آف دا ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ polygenic characteristics are much more complex than simple single gene characteristic، ٹھیک ہے؟ most of the characteristics that psychologists are interested in exploring وہ کیا ہے، جو polygenic traits ہے اس میں انٹیلیجنس، پرسنالٹی، مینٹل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہے، اور بیسیکلی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ان ٹاپکس میں، انہی ایریاز میں، کہ وہ جا کے اسے ایکسپلور کرے دیٹ کیسے یہ ایریاز جینس کی وجہ سے انفلوئنس ہو رہی ہے. سو وی مسٹ بی کیئرفل ناٹ ٹو ایکسپیکٹ اے سمپل فارمولا دیٹ ایک جین جو ہے وہ ایک کریکٹرسٹک کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. So we must be careful not to expect a simple formula for understanding inheritance of these behavioral characteristics. ٹھیک ہے؟ ہمیں صرف ریلائی نہیں کرنا ایک سمپل فارمولے پہ ایک انہیریٹنس آف بیہیویئر کریکٹرسٹک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ایک جن بس ایک کریکٹرسٹک کے لیے ریسپانسبل ہے، نو اس طرح نہیں. ٹو ڈیٹ نو باڈی نوز ایگزیکٹلی how many pairs of alleles influence stature, height, intelligence and other polygenic traits. ٹھیک ہے؟ آج تک جو ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلے اس چیز کا کہ کتنے پیئرز آف ایلیز جو ہے وہ بیسیکلی انفلوئنس کر رہا ہے انسان کے فزیکل کریکٹرسٹکس کو، انٹیلیجنس کو اینڈ ادر پولیجینک ٹریٹس کو، ٹھیک ہے؟ آل وی کین سے از دیٹ unknown number of genes interacting with environment influences create a wide range of individual differences in most important human attributes. ہم یہاں اب تک ہم کیا سمجھتے ہیں یہاں تک دیٹ جو unknown نمبر آف جینز ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، انسان کی جو کریکٹرسٹک یا جو جینوٹیپک مٹیریل ہے وہ جا کے انفلوئنس ہو جاتی ہے اور ایکسپریس ہو جاتی ہے انٹو فینوٹائپ. فینوٹائپ میں ایکسپریس ہو جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہیومن کریکٹرسٹک میں جا کے اپنے آپ کو شو کرتی ہے. وہ فزیکل کریکٹرسٹک بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لنک ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ لنک دوسرا شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی جلدی تھوڑا سا وہ کرے، جوائن کریں.